اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا جو سوال ہے وہ ہے کہ تکلیف شرعی کسے کہتے ہیں اور بلوغ کی علامات کیا ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ تکلیف شرعی کسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے اوامر کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نواہی سے بچنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ تکلیف شرعی کہلاتی ہے۔ اب جس انسان پر یہ تکلیف آتی ہے اسے مکلف کہتے ہیں، یعنی یہ ذمہ داری خدا کے اوامر کو بجا لانا، خدا کی نواہی سے بچنا، یہ جس انسان پر عائد ہوتی ہے اسے مکلف کہا جاتا ہے۔ اب انسان مکلف کب ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے تو اس کی پہلی شرط جو شریعت مقدسہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے بلوغت۔ انسان بالغ ہونے کے بعد مکلف شمار ہوتا ہے، اس کے اوپر تکلیف شرعی آ جاتی ہے، یعنی نماز، روزہ اور جتنے واجبات ہیں وہ بجا لائے گا اور خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرے گا۔ ایسے شخص کو مکلف کہا جاتا ہے، اور مکلف کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ اب بالغ انسان، لڑکا اور لڑکی، بلوغ کی علامات الگ الگ ہیں۔ لڑکے کی فقہ اسلامی میں آیت اللہ سید علی سیستانی دامت اللہ العالی کے نزدیک لڑکے کے بلوغ کی 4 علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی علامت ہے کہ لڑکا 15 سال قمری مکمل ہو جائے۔ 15 سال قمری کا مطلب ہے جسے ہم ہجری کہتے ہیں، اسلامی مہینہ کہتے ہیں۔ لڑکا 15 سال جو ہے وہ اس کے پورے ہو جائیں، جو کہ یہ ہمارے انگریزی جو مہینے ہیں ان کے مطابق 14 سال 6 ماہ جو ہے وہ بنتے ہیں، لیکن اسلامی پورے 15 سال جس لڑکے کے مکمل ہو جائیں وہ لڑکا جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر شرعی ذمہ داری ہو جاتی ہے اور وہ مکلف ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے کہ لڑکے کے اگر 15 سال قمری اسلامی مہینے پورے ہو جائیں اور 14 سال 6 ماہ انگریزی مہینے پورے ہو جائیں تو وہ لڑکا بالغ شمار ہوتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے لڑکے کی منی کا خارج ہونا۔ اب اگر انسان لڑکے کی عمر فرض کریں بعض دفعہ کم بھی ہوتی ہے، لیکن دوسری علامت کا ذکر کی گئی ہے کہ منی اگر اس عمر سے پہلے بھی خارج ہو جاتی ہے تو وہ لڑکا بالغ شمار ہوگا۔ اب یہ منی جو خارج ہوتی ہے، چاہے یہ احتلام کے دوران ہو یا جنسی تعلق کے دوران ہو یا کسی اور حالت میں ہو، نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، یہ علامت بلوغ شمار کی جاتی ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ انسان کی شرمگاہ کے اوپر سخت اور کھردرے بالوں کا اگنا، یہ بلوغ کی علامت شمار ہوتی ہے۔ البتہ یہ شرط ذہن میں رہے کہ سخت اور کھردرے بال جو ہیں یہ علامت بلوغ ہے، نرم بال جو ہیں یہ بلوغ کی علامت نہیں ہے۔ اب یہ کھردرے بال جو ہیں یہ انسان کی، لڑکے کی شرمگاہ اور جو پیٹ کے نیچے والی جگہ ہے اس جگہ پر سخت بالوں کا ہونا جو ہے یہ بلوغ کی علامت شمار ہوتی ہے۔ یہ تیسری علامت ہے لڑکے کے بالغ ہونے کی۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ چہرے پر کھردرے اور سخت بال جو ہیں یہ علامت ہوتے ہیں، اس میں داڑھی اور مونچھیں دونوں شامل ہیں کہ اگر چہرے پر کھردرے، داڑھی اور مونچھیں آ جائیں تو یہ بھی علامت بلوغ شمار ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چھاتی کے بال یا بغل کے نیچے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی بلوغ کی علامت ہے یا وہ بلوغ کی علامت نہیں ہے؟ تو اس میں آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بلوغ کی علامت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ضمن میں ایک جڑا ہوا سوال بھی ہوتا ہے کہ آیا آواز کا موٹا پن یا کھردرا یا بھاری ہونا، آیا یہ بلوغ کی علامت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی بلوغ کی علامت
نہیں ہے۔ یہ تو تھی لڑکے کے بالغ ہونے کی علامات کہ جب لڑکا بالغ ہونے کے بعد مکلف کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں لڑکی کے بلوغ ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو لڑکی کی بلوغ ہونے کی صرف ایک ہی علامت ہے کہ لڑکی کے 9 سال قمری مکمل ہو جائیں۔ 9 سال قمری یعنی اسلامی 9 سال اس کے پورے ہو جائیں، جو کہ یہ انگریزی میلادی مہینے جو ہیں یہ 8 سال 8 ماہ اور 24 دن جو ہیں یہ بنتے ہیں۔ اسلامی پورے 9 سال اور انگریزی 8 سال 8 ماہ اور 24 دن یہ بنتے ہیں۔ لڑکی کے بالغ ہونے کی یہ ایک ہی علامت ہے، باقی کوئی اور علامت نہیں ہے۔ جب لڑکی کی عمر 9 سال پوری ہو جائے تو لڑکی جو ہے وہ تکلیف شرعی اس کے اوپر آ جاتی ہے، نماز روزہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب لڑکی کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا حیض جو ہے وہ بلوغ کی علامت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، حیض جو ہے یہ بلوغ کی علامت نہیں ہے شمار کی جاتی، فقط جو ہے لڑکی کی بلوغ کی علامت ہے وہ اس کے 9 سال قمری کا پورا ہونا، 9 سال اسلامی پورے ہو جائیں تو لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد انسان پر نماز روزہ اور دیگر احکام شرعی لازم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت اور شرعی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔